لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر رمضان کا مہینہ گزر گیا تو اب اگلے رمضان ہی میں روزہ رکھیں گے۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا تو اب عبادات اس طرح نہیں کریں گے جس طرح رمضان میں کرتے تھے، جس لگن سے، شوق سے، محبت سے مسجد میں آتے تھے، عبادت کرتے تھے، وہ نہیں کریں گے۔ ضروری ہے مسلمانوں پر کہ وہ عبادات میں سستی نہ کرے، اور اللہ رب العزت بھی وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے لیے ماحول بناتے ہیں۔ کسی نہ کسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ بھی ثابت ہے، رمضان کے علاوہ بھی، اور کوئی نہ کوئی دن آ ہی جاتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے ایک الگ ہی فضیلت دے رکھی ہوتی ہے دیگر دنوں کے مقابلے میں۔ جس طرح یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کے بعد شوال کا مہینہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گا، گویا اس نے پورا سال روزہ رکھا۔ جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے اس کے بعد شوال کے مہینے میں بھی 6 روزہ رکھے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا اس نے صرف 36 روزے نہیں، پورے سال روزہ رکھا، اور اللہ رب العزت اس 36 روزوں کو 360 روزہ شمار کر ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے! یہ نفلی روزے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ کبھی کسی مہینے شروع کے 3 دن روزہ رکھ لیے، تو کبھی کسی مہینے ہفتہ اتوار پیر کا دن روزہ رکھ لیا، تو کبھی بدھ جمعرات کا روزہ رکھ لیا، کسی مہینے جمعے کا روزہ رکھ لیا، یا پھر ایام 20 کے روزے، ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ اور عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کثرت سے روزہ رکھتے کسی مہینے لگتا یوں تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، مسلسل رکھتے رہیں گے، اتنا رکھتے تھے۔ اور کبھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے تھے، اور اتنا چھوڑتے کہ لگتا یوں کہ آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ امت پر مشقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اسی وجہ سے کبھی رکھتے، کبھی چھوڑ دیتے، کبھی زیادہ رکھتے، کبھی کم رکھتے۔ اس طرح شعبان کے مہینے میں آتا ہے جو رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے، اس میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے روزہ رکھتے، اتنا رکھتے کہ زیادہ دن روزوں کے ہوتے اور کم دن ناغا کے ہوتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے یہ حکم فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد روزہ مت رکھنا، 15 شعبان کے بعد روزہ مت رکھنا، کیونکہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مسلسل شعبان کے مہینے میں روزہ رکھیں گے، ہم تو ان کی طرح ہو نہیں سکتے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں، اتنی ہمت نہیں جتنی ہمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ اس وجہ سے ہمیں منع کیا گیا کہ شعبان کے مہینے میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو 15ویں شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مقام پر میں ہوں، جس مقام پر میں کھڑا ہوں، اس مقام تک آپ پہنچ نہیں سکتے۔ یطعمنی ربی ویسقینی، میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے، میرا اللہ مجھے پلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بغیر کچھ کھائے روزہ رکھتے تھے، افطار بھی نہیں فرماتے تھے۔
بغیر کچھ کھائے روزہ رکھتے تھے. پھر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کیا. صحابہ تو دیوانے تھے، وہ بس یوں دیکھتے کہ حضور کیا کر رہے ہیں. انہوں نے بھی روزہ رکھنا شروع کیا اس طرح جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. ظاہر ہے حضور کا مقام کچھ اور ہے، حضور کا مرتبہ کچھ اور ہے. تو صحابہ نہیں رکھ پائے، وہ بیمار ہونے لگے، بے ہوش ہونے لگے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں، آپ لوگ کھایا پیا کریں، افطار کیا کریں. یطعمنی ربی ویسقینی، میں جو روزہ رکھتا ہوں میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا رہتا ہے. میرا تو تعلق اللہ کے ساتھ ہے، وہ مجھے کھلاتا پلاتا رہتا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. تو بتانا کہ مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ سکتے تھے مسلسل روزے رکھ سکتے تھے، لیکن امت پر پریشانی نہ آئے، امت پریشان نہ ہو، امت مشکلات کا شکار نہ ہو، اس کا خیال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی روزہ رکھا، کبھی نہیں رکھا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی کثرت سے رکھا، کبھی بالکل نہیں رکھا. یوں چلتا رہتا تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے صرف رمضان کے فرض روزوں کا اہتمام نہ کریں، اس کے علاوہ بھی روزوں کا اہتمام کریں. ابھی میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 یعنی اسلامی تاریخ کے 13، 14، 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے. انہیں ایام 20 کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. اسی طرح ہفتہ اتوار پیر کا روزہ رکھ لیتے، کبھی کسی مہینے بدھ جمعرات کا روزہ رکھ لیتے، جمعرات جمعے کا روزہ رکھ لیتے، کبھی جمعے کا روزہ رکھ لیتے تھے. روزہ رکھنے کا فائدہ ہے، انسان کے اندر دو صفت ہوتی ہے، ایک روحانیت والی اور ایک حیوانیت والی. پہلی صفت میں اضافے کی وجہ سے، پہلے صفت میں محنت کرنے کی وجہ سے انسان فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے. انسان فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے. اور جو دوسری صفت ہے حیوانیت والی، اگر انسان اس پہ محنت کرے، اس میں اضافے کی وجہ سے انسان عام جانوروں کے مشابہ ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو روزہ رکھا کرتے تھے، یہ جو نفلی عبادات کا اہتمام فرماتے تھے، وہ اسی وجہ سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ میری امت روحانیت والی صفت میں آگے بڑھے، روحانیت والی صفت میں آگے بڑھے. اور روزہ رکھنے سے ہوتا یہ ہے کہ جو شہواتی قوت ہے، شہوات ہے، شہوت وغیرہ ہے، یہ اس کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے. اس کی طاقت جب ٹوٹتی ہے، اکثر گناہ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی ترغیب دیا، ان کو بھی ترغیب دی کہ نفلی عبادات کا اہتمام کریں. صرف فرائض پر اکتفا نہ کریں کہ فرض نماز پڑھ لیے بات ختم، فرض روزے رکھ لیے، رمضان کے روزے گزر گئے بات ختم. نہیں، اسی وجہ سے تو رمضان کے فوری بعد شوال کے 6 روزے کو رکھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال روزہ رکھنے کے برابر قرار دے دیا کہ جو رمضان کے روزہ رکھے، اس کے بعد جو شوال کا مہینہ ہے جو ابھی چل رہا ہے، حضور نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو 6 روزے رکھے گا، رمضان کے پورے روزے رکھنے کے بعد گویا اس نے پورا سال روزہ رکھا. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور اگر بندہ ساری زندگی یوں کرتا رہے، رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے، ساری زندگی اس کے روزوں میں گزر جائے گی، روزہ رکھنے والا شمار ہوگا.